بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان خواتین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور مردوں میں سے حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام کا اعلان سب سے پہلے کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، میری قوم اس واقع معراج کی تصدیق نہیں کرے گی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ سے عرض کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ صدیقہ کائنات سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی، دوسرے دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں لوگوں کو بتلایا۔ کچھ لوگ منکر بن کر مرتد ہو گئے جو بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر تصدیق کر چکے تھے۔ وہ بھاگتے بھاگتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، آپ کے دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں آج رات بیت المقدس تک سیر کرائی گئی ہے، کیا آپ اپنے دوست کی تصدیق کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے واپس آ گئے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جی بالکل، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس خبر کے بارے میں بھی کرتا ہوں جو اس سے زیادہ بظاہر بعید از عقل ہے۔ میں تو صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق مشہور ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ سے آزاد و محفوظ ہو۔ چنانچہ اسی دن سے آپ کا نام یعنی لقب عتیق پڑ گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے آسمان والوں میں سے 2 وزیر اور زمین والوں میں سے 2 وزیر نہ ہوں۔ میرے لیے آسمان والوں میں سے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور زمین والوں میں سے ابو بکر و عمر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حنطب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی طرف دیکھ کر فرمایا، یہ دونوں میرے لیے کان اور آنکھیں ہیں، یعنی معتمد خاص ہیں۔ محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک دن میں نے اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ابو بکر۔ میں نے پھر پوچھا کہ ان کے بعد کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ عمر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور جو اللہ کے پاس ہے اس کا اختیار دیا ہے۔ اس بندے نے اپنے اختیار سے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ راوی کہتے ہیں یہ بات سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ ہم نے ان کے رونے پر تعجب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ اسے اختیار دیا گیا، اس میں رونے والی کیا بات ہو سکتی ہے؟
اس بات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کی بات کی ہے اس سے مراد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی جدائی کا وقت قریب آ چکا، اس لیے رو پڑے۔ راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا، میری طرف سے ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے مصلی پر آپ کو نہ دیکھ پائیں گے تو بہت دکھی ہوں گے، اور جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو زیادہ رونے کی وجہ سے لوگوں کو کچھ سنائی نہیں دے گا، اس لیے آپ حضرت عمر کو حکم فرمائیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات عرض کریں جو میں نے عرض کی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکو، تم صواحب یوسف کی طرح ہو، یعنی نماز کی امامت کے لیے عمر سے نہ کہو بلکہ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی قوم کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا امام ان کے علاوہ کسی اور کو بنائیں۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعد میں آنا۔ اس عورت نے کہا، اگر بعد میں آؤں اور آپ کو موجود نہ پاؤں تو کیا کروں؟ یعنی آپ دنیا چھوڑ چکے ہوں تو پھر کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔